تو دیکھیں سیرہ کی بہت سی ایسی کتابیں ہیں اسپیشلی جو ماڈرن بکس ہیں، ہمیں وہاں ایکسٹرا انفارمیشن ملتی ہے جو کہ اوتھینٹک نہیں ہے، اور یہ ایک بہت ڈینجرس چیز ہے کیونکہ اس سے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے اسلام پر تنقید کرنے کا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر، کیونکہ پھر کوئی لاجک نہیں بنتی۔ اور انفارچونیٹلی دیکھیں ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کر دیتے ہیں جو کہ اوتھینٹک باتیں نہیں ہوتی، اور اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے بکس میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ سجدے میں چلے گئے، جبکہ یہ اوتھینٹک بات نہیں ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں کہ بڑے بڑے ٹاورز گر گئے مائٹی امپائرز کے، اور ایسا کچھ بھی مینشن نہیں ہے۔ یہ دس از ناٹ دا اوتھینٹک انفارمیشن، یہ کلاسیکل بکس میں ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا، اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ۔ اور جب کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چائلڈہڈ ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم کوئی ایسی انفارمیشن ایڈ نہ کریں جو کہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں کلاسیکل بک سے ہی آپ کو ریفرنس دوں، جو ڈیٹیلز ہمیں ابن اسحاق کی بک میں ملتی ہیں یا پھر ابن سعد کی بک میں ملتی ہیں، جو کہ ایک بہت فیمس بک ہے سیرہ کی، another ویری اوتھینٹک بک۔ تو میں کلاسیکل بک سے ہی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا سب سے پہلے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was born۔ تو یہ لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھی ان کا نام تھا آمنہ، رائٹ؟ then when he was born he was given to who؟ حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ was another, you can say like the foster mother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amina gave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to حلیمہ سعدیہ for what؟ the foster care۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، جو قریش تھے نا اس ٹائم پہ مکہ میں یہ کسٹم تھا کہ جو ایلیٹ کلاس لوگ بھی تھے نا وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دیہات میں، گاؤں وغیرہ والی سائڈ آپ سمجھ لیں، وہاں بھجوا دیتے تھے۔ اور اس کی کئی ریزنز ہیں، اور ان میں سے کچھ ریزنز یہ ہیں کہ ریزن نمبر 1 یہ ہے کہ کلاسیکل اسکالرز یہ مینشن کرتے ہیں اپنی بکس میں، یہ ان کے اکارڈنگ ریزنز، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ پہلی ریزن تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ فار اے چائلڈ ٹو گرو ان ہیلدی انوائرمنٹ اینڈ اٹ واز آلسو اے کسٹم آف دوز پیپل، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ہیلدی انوائرمنٹ میں رہے۔ اور مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ کسٹم پاکستان میں بھی بہت زیادہ کامن تھا۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ اب یہ کامن ہے یا نہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں وغیرہ میں بھجوا دیتے تھے۔ آئی ہیو وٹنس دیٹ تھنگ وین آئی واز اے کڈ، تاکہ اپنی مائیں اپنے بچوں کو کہتے تھے چلو بچے اب ہم دادی کے گھر جا رہے ہیں، نانی کے گھر جا رہے ہیں، اور مائیں یہ چاہتی تھیں کہ بچے وہاں رہیں، اور ان کو اچھا لگتا تھا، وہ خود بھی وہاں ٹائم سپینڈ کرتے تھے اپنے دادکوں کی طرف اور ننیال کی طرف۔ ان کو یہ اچھا لگتا تھا کہ بچہ چلو گاؤں میں رہ رہا ہے، ہیلدی انوائرمنٹ ہے اور ہیلدی غذا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو گاؤں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہیلدی ہوتا ہے، وہ دیسی ٹائپ ہوتا ہے، دیسی غذا مل رہی ہے۔ لیکن شہر میں پولوشن ہوتی ہے اور اور بہت سارے مسائل، اور جو کھانے کی چیزیں، جو غذا ہے وہ ولایتی ہوتی ہے، رائٹ؟ وہ اتنی نیچرل نہیں ہوتی۔ تو اس زمانے میں لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے، تو اس زمانے میں بھی کسٹم تھا۔ اب تو یہ بہت زیادہ یہ ایشو ہے کہ شہروں میں تو ہر چیز ہی آرٹیفیشل ہے، لیکن تب اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا بھجوا دیتے تھے اپنے بچوں کو گاؤں وغیرہ والی سائڈ پہ۔ اور یہ چیز ایلیٹ کلاس میں بھی کامن تھی، یعنی کہ جو بڑے لوگ تھے نا اس ٹائم پہ وہ بھی اپنے بچوں کو بھجوا دیتے تھے، جن کو اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی تھی، رائٹ؟ تو اٹ واز سم تھنگ کامن۔ اور دوسری ریزن جو اسکالرز لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سو دا چائلڈ بیکم ٹف اینڈ اسٹرانگ، کہ بچہ جو ہے نا وہ اسٹرانگ اور ٹف بنے۔ دیکھیں یہ تو ایک
نیچرل سی بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بچہ ایک ہارش انوائرمنٹ میں رہے گا، ٹف انوائرمنٹ میں رہے گا، اس میں ریزیلینس زیادہ ہوگی، اس میں برداشت کی قوت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آگے بڑا ہو کر چیزوں کو اچھے وے میں ٹیکل کر سکے گا، اچھے وے میں ڈیل کر سکے گا، اس کے اندر پیشنس ہوگی، تو وہ کیونکہ وہ ایک ہارش اور ایک اسٹرانگ لائک اسٹرانگ مین ہے، ٹھیک ہے. تو وی آل نو دیٹ کہ اس کے بہت سارے اٹ میک سینس کہ اس کے فائدے ہیں، کیونکہ ہارش انوائرمنٹ میکس یو مور اسٹرانگر، کیپیبل اینڈ وائزر، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں آج کل بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو بچے شہروں میں پلتے ہیں نا، ڈیفینس میں یا بحریہ ٹاؤن میں، یا میں بھی بحریہ ٹاؤن سے بائی دا وے، اچھا خیر، جو لوگ کسی ماڈرن جگہ سے ہیں، یا پھر جن کو جو ممی ڈیڈی ٹائپ بچے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر وہ ہارش انوائرمنٹ کو اتنا فیس نہیں کر سکتے، لائک ان میں وہ ریزیلینس نہیں ہوتی کمپیئر ٹو دوز، وہ اتنے اسٹرانگ بھی نہیں ہوتے کمپیئر ٹو دوز جو کہ گاؤں میں پلے ہوئے ہوں، دیہات میں، یا پھر کسی ایسی ایریا میں جو کہ بہت ٹف انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اٹس لائک برگر بچے ورسز those kids, those children who are grown in a harsh environment، ٹھیک ہے. اٹس جسٹ لائک دیٹ، اگر آج کل کی لینگویج میں بات کروں تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے لوگ جو تھے نا اس ٹائم پہ، قریش، وہ بچوں کو بھجوا دیتے تھے، کسٹم تھا کہ گاؤں وغیرہ سائڈ پہ وہ جائیں، ہیلدی انوائرمنٹ میں پلے بڑھیں اور اسٹرانگ ہوں، اور ان میں ریزیلینس پیدا ہو، مرد کے بچے بنے، رائٹ. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے تھے کہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے، اور وہ ہے لینگویج. دیکھیں اس ٹائم پہ جو دیہات وغیرہ تھے نا، وہاں پہ صحیح دیسی قسم کی عربی بولی جاتی تھی، صحیح اوتھینٹک عربک. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا گیا؟ دا ٹرائب آف بنو سعد. جو ٹرائب آف بنو سعد ہے نا، وہ کون سا ٹرائب ہے؟ جہاں سے حلیمہ سعدیہ بلونگ کرتی ہیں. اور اس ٹرائب کے بارے میں فیمس تھا کہ وہ ٹرائب جو ہے نا، وہاں سب سے دیسی قسم کے، سب سے اوتھینٹک عربک بولی جاتی ہے، دا موسٹ اوتھینٹک. اور اس لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عربک تھی، نیکسٹ لیول. لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک اوکیزن پہ کہا کہ جو میری اسپیچ ہے نا، اٹ از دا موسٹ ایلوکوینٹ. آگے میں فردر اس کے بارے میں نیکسٹ بات کروں گا کہ اٹ از سم تھنگ، چلے میں ابھی بات کر دیتا ہوں. اٹ از سم تھنگ کہ بہت سی ڈیٹیل ایک ہی ورڈ میں کور کرنا، اور یہ ایک آرٹ ہے. یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میں کہیں جا رہا تھا اپارٹمنٹ میں، اور میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، رائٹ، اور میرا مسل ٹویسٹ ہوا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کچھ سلپری تھا نیچے، اور گریوٹی نے مجھے پل کیا، اور ہوا یہ کہ وہ فورس اتنی زیادہ تھی کہ میری باڈی جو ہے نا وہ زمین پہ جا کے لگی. تو اس کو شارٹ میں کیا کہیں گے؟ بھائی آپ گر گئے. یا جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، اس کو یہ آرٹ کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسپیچ تھی نا، وہ یہی تھی کہ وہ زیادہ ڈیٹیل ایک ہی ورڈ میں ڈسکرائب کر دیتے تھے، یا پھر شارٹ سینٹینس میں. ان کو اتنے ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بیکاز ہی نیو دا موسٹ دیسی کائنڈ آف عربک. ان کی لینگویج بہت ایلوکوینٹ تھی، اور ووکیبلری بہت اچھی تھی. کچھ لوگ ایسے ابھی بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں بڑے شاعرانہ انداز میں، یا بڑی فلسفی کی کوئی بات کرتے ہیں، اینڈ وی آر لائک واہ، آپ نے بہت گہری بات کی ہے، بہت گہری بات تھی یہ. تو اٹ از جسٹ لائک دیٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اس کا ایک میننگ ہوتا تھا، اور بڑے پروفاؤنڈ ایک میننگ ہوتا تھا، اور لوگ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ بڑا کیا سلیکشن ہے ورڈز کی، سبحان اللہ. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اپنے چائلڈہڈ میں ہی سیکھی اس ٹرائب سے. اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک اوکیزن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کہاں سے بلونگ کرتا ہوں اور میری آئیڈینٹی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اٹس ویری اسٹانشنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے آپ کو کس سے ریلیٹ کیا؟ حلیمہ سعدیہ سے.
اور بنو سعد جو ٹرائب ہے اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم, I am the دعا of my father ابراہیم. پھر آگے فرماتے ہیں وبشرا اخی عیسیٰ, I am the good news of my brother عیسیٰ. اور فردر پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں and I was foster cared by بنی سعد. دیکھا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کس سے جوڑا؟ بنی سعد ٹرائب سے, کہ میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں, میں وہاں پہ پلا بڑھا ہوں, میرا بچپن وہاں گزرا ہے, رائٹ. تو سبحان اللہ, اٹس سم تھنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوکیجن پہ اپنے آپ کو بنو سعد جو ٹرائب تھا اس سے ریلیٹ کیا. پھر آگے خیر آگے کیا ہوتا ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ جو کہ ہمیں کلاسیکل سیرہ بکس میں ملتا ہے, جو کہ حلیمہ سعدیہ خود نریٹ کرتی ہیں کہ ہم عورتوں نے کچھ فیصلہ کیا, کیونکہ وہ عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی تھی, وہ مکہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے کیا کرتی ہے, بچوں کو لاتی ہیں فار فوسٹر کیئر, ٹھیک ہے. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہم عورتوں نے کچھ فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ہیں مکہ, ٹھیک ہے, اور وہاں سے جا کے کچھ بچے لاتے ہیں تاکہ ان کی کیئر کی جائے. دیکھیں وہ ایسا یہ کیوں کرتی تھی, سمپل سی بات ہے, پیسوں کے لیے. اور عورتیں پریفر کرتی تھی اس گھرانے سے بچہ لیا جائے جو کہ مالدار ہو, تاکہ ان کو پیسے زیادہ ملیں, آف کورس. اور ان کی یہ بھی پریفرنس ہوتی تھی کہ وہ اورفن نہ ہو, یعنی یتیم نہ ہو, اس کا باپ زندہ ہو, کیونکہ اگر باپ زندہ ہوگا تو پیسے زیادہ ملیں گے. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی فرینڈز اور اپنے عورتوں کے ساتھ نکلی اور مکہ گئی, اور وہاں جا کے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا, ہم ڈفرینٹ ٹینٹس میں جا رہے ہیں. تو ہوا یہ کہ وہاں رسول اللہ یعنی آمنہ کا بھی ٹینٹ تھا, ٹھیک ہے. تو وہاں کوئی جا ہی نہیں رہا تھا, وہاں پہ عورتیں جا ہی نہیں رہی تھی, اور ہر کوئی کہہ رہا تھا یہاں پہ جو بچہ رہتا ہے وہ اورفن ہے. ہم سب کو پتہ ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر ہیں عبداللہ, ہی ہیز پاسڈ اوے, تو ان کی صرف مدر ہیں اس وقت ان کے ساتھ, تو کوئی ان کو نہیں لے رہا وہاں سے, رائٹ. تو ہر عورت جو ہے وہ اس ٹینٹ کو اگنور کر رہی ہے, اور باقی جتنے بھی ٹینٹس ہیں نا وہاں سے بچوں کو لیا جا رہا ہے. تو حلیمہ سعدیہ آگے فرماتی ہیں کہ کچھ عورتیں جو اس ٹینٹ میں چلی بھی جاتی, تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتی اور کہتی کہ یہ بچہ تو یتیم ہے, یہ تو اورفن ہے. تو پھر ہوا یہ کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سب نے بچے لے لیے اور میرے لیے کوئی بچہ ہی نہیں. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں, حلیمہ سعدیہ کا جو ہسبینڈ ہے, کہ وائی ڈونٹ وی گو ٹو دیٹ ٹینٹ, کہ ہم ایک اس ٹینٹ میں چلے جاتے ہیں جو آمنہ کا ٹینٹ ہے, کیونکہ کوئی اور تو بچہ نہیں ہے, شاید وہ جو بچہ ہے وہ جو اورفن بچہ اس میں خیر ہو, کیا پتہ وہ برکت والا ہو. ہم عام لینگویج میں جو یوز کرتے ہیں نا کرما والا بچہ, تو شاید وہ بچہ بڑا کرما والا ہو. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, بائی نیچر حلیمہ سعدیہ اور ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ نیک ہیں, مطلب وہ ایک اچھے انسان, ان کا دل بہت اچھا ہے, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وی فیل بیڈ, کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ اس بچے کو کوئی لے کے نہیں گیا. تو اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کہ ہم اس بچے کو لے جاتے ہیں, کیا پتہ وہ بچہ بہت کرما والا ہو, برکت لے کے آئے. تو خیر وہ دونوں کیا کرتے ہیں, اس بچے کو لے جاتے ہیں, یعنی ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اینڈ آمنہ ایگریڈ, ٹھیک ہے, وہ ڈیل ہو جاتی ہے اور وہ ان کو وہاں سے لے جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جو بچہ ہے وہ عام تو ہے نہیں, وہ تو رسول اللہ, ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو کہ کتنے ہی برکت والے ہیں. تو اس کا اندازہ تو ہمیں آگے جا کے سیرہ میں ہوگا. میں کچھ ایونٹس ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ہوتا ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ اور ان کے ہسبینڈ ان کو لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے گھر, تو ان کے گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک گوٹ ہوتی ہے جو کہ دودھ نہیں دے رہی ہوتی, بہت ویک ہوتی ہے. تو وہ گوٹ جو ہوتی ہے وہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بہت زیادہ دودھ دینے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اتنی برکت ہوتی ہے کہ دودھ ختم ہی نہیں ہوتا. اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ ان کا ایک کیمل ہوتا ہے جو کہ بہت ضعیف ہوتا ہے, یعنی کہ ویک ہوتا ہے, اور وہ بھاگ بھی نہیں سکتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہ بہت تیز دوڑنے لگتا ہے, وہ بالکل ایک دم فٹ ہو جاتا ہے. اور ان کے گھر میں ڈفرینٹ چیزوں میں
جو حلیمہ سعدیہ کام کرتی ہے اور ان کے ہسبینڈ، اس میں برکت ہوتی ہے. تو ان کو تھوڑی ہی دیر میں یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بچہ صرف برکت والا نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے، مطلب یہ تو معجزہ ہے، رائٹ. تو پھر حلیمہ سعدیہ کیا کرتی ہیں، دیکھیں یوزلی جو ہوتا ہے کیا ہے، یہ نا 2 ایئرس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب یہ سمجھ لیں، یعنی وہ جو عورتیں اب وہاں سے بچوں کو لے کے آتی تھی، وہ آفٹر 2 ایئرز وہ واپس کر دیتی تھی. تو ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 2 ایئرز 2 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو حلیمہ سعدیہ جو ہوتی ہیں نا، وہ اب یہ نہیں چاہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ ڈفرینٹ ایکسکیوزز دیتی ہے آمنہ کو کہ دیکھیں ابھی صحیح ٹائم نہیں ہے، تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے ہیں اور وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم، تو اب بعد میں لے لیجئے گا. وائی حلیمہ سعدیہ از ڈوئنگ دس؟ بیکاز جس انسان کے گھر میں برکت ہو، کسی وجہ سے برکت، جس انسان کی وجہ سے برکت آ رہی ہے، اس انسان کو کوئی کیوں اپنے گھر سے جانے دے گا؟ اور اگر خاص وہ ایک اتنا پیارا بچہ ہو، کیوں چاہے گا کہ وہ جائے، اس سے دور جائے؟ تو دیٹ میکس سینس، دیٹ میکس کمپلیٹ سینس. اور دیکھیں، ہم کسی عام بچے کی تو بات نہیں کر رہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. اور آگے سیرہ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا، ایسے ایسے واقعات ملیں گے نا آپ کو، سبحان اللہ، جس میں برکت ہی برکت تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کو ٹچ کر دیتے تھے نا، اس چیز میں برکت آ جاتی. جس کے لیے دعا کرتے تھے برکت کی، اس کی لائف میں برکت آ جاتی تھی. انس بن مالک میں نے آلریڈی کوٹ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، تمہاری لائف میں برکت ہو، تمہاری زندگی طویل ہو، تمہاری لائف لمبی ہو. اور انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے، ان کی بہت لمبی لائف تھی، بہت دیر تک جیے، ان کے پتہ نہیں کتنے پوتے تھے، رائٹ. اور وہ ہر بندہ ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس بزنس میں شرکت کرتے تھے اس بزنس میں برکت ہوتی تھی، ٹھیک ہے. ہر بندہ مرتا تھا کہ ان کے ساتھ بزنس کیا جائے، کسی طریقے سے پروفٹ ہو جائے، انس کے ساتھ بزنس کیا جائے، صرف ایک دعا کی وجہ سے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک ابو ہریرہ والا واقعہ، ابو ہریرہ ایک اوکیزن پہ بہت زیادہ بھوکے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریٹ صحابی، مطلب گریٹ اسکالر، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. تو ان کا پیٹ خالی تھا اینڈ ہی واز امبیرسڈ، اور مطلب کسی سے فوڈ مانگ نہیں پا رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ کوئی ان کو فوڈ کا پوچھ لے. کبھی کس صحابی کے پاس جا رہے ہیں کہ کوئی صحابی ان کو پوچھ لے کہ ابو ہریرہ آؤ میری طرف، میرے گھر آؤ، کھانا کھاتے ہیں، تو اسی بہانے وہ کچھ کھا لیں. تو ان کو کہیں سے کچھ نہیں مل رہا تھا. تو ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ تو رسول اللہ ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اسمائل کرتے ہیں رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں ابو ہریرہ آؤ میری طرف، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہارا پیٹ بھرتا ہوں، آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور فرینڈس کو بھی بلا لیتے ہیں، یعنی اور ڈفرینٹ صحابہ کو. تو بہت سے صحابہ جوائن کرتے ہیں، اور کھانے میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف دودھ، 1 گلاس دودھ، آپ یہ سمجھ لیجیے. اور صحابہ، اتنے زیادہ صحابہ کو بلا لیا ہے. اینڈ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا اتنا تھوڑا دودھ، میرے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں، رائٹ. اتنے زیادہ صحابہ ہیں، مطلب اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈز ہیں، تو میرے لیے تو بچے گا ہی نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ سب نے پینا شروع کیا باری باری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا پیو. وہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا، ایک صحابی اپنا پیٹ بھرتے تھے، پورا پیٹ بھر جاتا تھا، رائٹ. اور پھر دوسروں کو دیتے تھے، وہ دوسرے بھی تھے، ان کا پیٹ بھرتا تھا. تو اس طرح وہ پاس آن ہو رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ اینڈ پہ کون رہ جاتا ہے، ابو ہریرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو کہتے ہیں اب تم پیو. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں نے پیا تو آپ کے لیے تو نہیں بچے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسسٹ کرتے ہیں پیو. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پیتا ہوں دودھ کو، اور پیٹ بھر کے، جو کہتے ہیں نا رج کے، پیٹ بھر کے پیتا ہوں.
اور میرا پیٹ اتنا بھر جاتا ہے کہ مطلب اس لیمٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے اس کے بعد میں اور پی ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد پھر بھی دودھ ہوتا ہے اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں, پھر وہ بھی پیٹ بھر کے پیتے ہیں. سبحان اللہ, دس از برکہ. یہ تو نبی کی برکت ہے نا. تو یہ ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وین ہی واز اے چائلڈ, سوچیں وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں, حلیمہ سعدیہ کی طرف رہ رہے ہیں, اس گھر میں کتنی برکت ہوگی. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں برکہ ہوتی تھی. جس چیز کو ٹچ کرتے تھے, جس کو دعا دیتے تھے, اس کی لائف میں برکہ ہوتی تھی. رائٹ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دیکھیں اس کے بعد جو ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ جو کہ سیرہ میں ملتا ہے, کلاسیکل بکس میں, اور بہت امپورٹنٹ ایک طرح سے کہہ لیں انسیڈنٹ تھا جو کہ ہم سب نے آلریڈی سنا ہوا ہے, لیکن میں آپ کو نا حدیث کے تھرو سناتا ہوں. تو یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام came to messenger of Allah while he was playing with the other boys. اچھا یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں. ایٹ دیٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا ہے؟ 4 سال, صرف 4 سال. ٹھیک ہے. تو خیر انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جبرائیل came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he was playing with the other boys. He took hold of him. ٹھیک ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لڑکوں کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اور ہوتا یہ کہ جبرائیل آتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. when جبرائیل take control of him, یعنی جبرائیل ان کو زور سے پکڑتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل اپیئر ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سارے بچے باقی بھاگ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہتے ہیں اور ایک فائٹنگ سٹانس میں. تو دیکھیں آپ امیجن کریں کہ جبرائیل آئے ہیں, دا موسٹ پاورفل اینجل, اور ایک چھوٹا 4 سال کا بچہ. ٹھیک ہے. 4 years, رائٹ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ایک فائٹ کرنے لگے ہیں جبرائیل سے. ٹھیک ہے. اور باقی بچے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اور پھر جبرائیل جب دیکھتے ہیں کہ وہ فائٹ کرنے لگے تو ان کو پکڑ کے ان کو نیچے لٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو نیچے گراؤنڈ پہ لٹاتے ہیں, زمین پہ. اچھا یہاں پہ تھوڑا پوز لیتا ہوں. جسٹ امیجن 4 year old چائلڈ, بریوری دیکھیں آپ, کریجیس, کتنے کریجیس تھے کہ جبرائیل ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں فائٹ کر سکتے لیکن پھر بھی. ٹھیک ہے. یہ سبحان اللہ. مطلب یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بریو تھے, کتنے بہادر تھے. ٹھیک ہے. تو خیر آگے فردر حدیث میں آتا ہے اینڈ دا جبرائیل اسپلٹ اوپن ہز چیسٹ, یعنی ان کی چیسٹ کو اوپن کیا جاتا ہے, اینڈ ٹک ہز ہارٹ, ان کے دل کو, جو قلب ہے اس کو نکالا جاتا ہے. دین ہی ایکسٹریکٹیڈ اے بلڈ کلوٹ فرام اٹ اینڈ سیڈ دس واز دا پورشن آف شیطان ان یو. آفٹر دیٹ ہی واشڈ اٹ ود زمزم واٹر ان اے گولڈن بیسن. میں اردو میں بتاتا ہوں, یہ تھوڑی انگلش میں حدیث ہے. دیکھیں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جبرائیل علیہ السلام ان کو لٹاتے ہیں زمین پہ. ٹھیک ہے. اور ان کی چیسٹ کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چیسٹ کو اوپن کرتے ہیں, ان کے ہارٹ کو نکالتے ہیں, اور اس ہارٹ میں ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کوئی پارٹ ہوتا ہے بلڈ کلوٹ, یا آپ کو لیں کوئی چپ یا کوئی چنک. ٹھیک ہے. اس کو نکالتے ہیں جبرائیل اور اس کو نکال کے پھینکتے ہیں. اور وہ پارٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از فرام دا شیطان. یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو بھی ہمیں وسوسے آتے ہیں نا, اٹ از فرام دیٹ, اٹ از بیکاز آف دیٹ پارٹ ان اور ہارٹ. کہ شیطان اگر ہم پہ اٹیک کرتا ہے نا, کرین جو ہمارے ساتھ کرین ہے, اٹ از بیکاز آف دیٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بچپن سے ہی وہ چیز نکال لی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, یہ حدیث ہے اوتھینٹک, تو وہ اس لیے روتا ہے پہلی بار کیونکہ شیطان اس کو شیطان ایکسپیرینس ہوتا ہے, یعنی وہ تبھی سے شیطان جو ہے اس پہ اٹیک کرنے لگ جاتا ہے, اس کا کرین. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ گناہ ہم کرتے ہیں, اٹ از بیکاز آف دیٹ, کیونکہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. رائٹ. جب شیطان کی طرف سے ہم گناہ کرتے ہیں, اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور ہمیں وہ ڈیویٹ کر دیتا ہے اور ڈیسیو کرتا ہے. سو اٹ از بیکاز آف دیٹ. تو وہ جو پارٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. نکال دیا جاتا ہے, جبرائیل نکالتے ہیں اس کو اور پھینک دیتے ہیں. اور پھر ان کے
دل کو, ہارٹ کو زمزم سے دھویا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ دھو کر واپس ان کی چیسٹ پہ لگایا جاتا ہے اور چیسٹ کو کلوز کر دیا جاتا ہے. دیکھیں اب یہ بات جو ہے وہ آئی نو بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی, رائٹ, بٹ دس از اوتھینٹک واقعہ اور ایسا ہوا تھا. اور اسلام میں جو چیز فار ایگزامپل حدیث میں آ گئی یا قرآن میں آ گئی اور جو اللہ اور اس کے نبی نے کہہ دی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کبھی سائنس نہیں لڑانی چاہیے. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس کیا کوئی سرجیکل ٹولز تھے, لیکن ان کو ٹولز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں, ان کو کسی ٹول کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, اللہ تعالیٰ از کیپیبل آف آل تھنگس. اور ایک روایت میں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیسٹ پہ وہ نشان تھا, ٹھیک ہے, اب اللہ چاہتے تو وہ نشان مٹا دیتے, لیکن وہ نشان تھا کہ جب ان کی چیسٹ کو کلوز کیا گیا بچپن میں, ان کے جب دل کو نکالا گیا, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, لائک وہ ہی گریو اپ اینڈ تب تک بھی مطلب وہ لوگ جو تھے نا وہ دیکھ سکتے تھے وہ نشان کہ یہاں سے ان کی چیسٹ کو کھولا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو خیر یہ واقعہ ہوتا ہے اور جبرائیل جو ہیں وہ اس چپ کو نکالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ ان کی چیسٹ کو کلوز کیا جاتا ہے. اینی وے اس کے بعد انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زمزم سے وہ ایک گولڈ کا برتن ہوتا ہے, اس سے دھویا جاتا ہے اور وہ واپس رکھ دیا جاتا ہے ان کے چیسٹ میں, ہارٹ کو, اور وہ کلوز کر دی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد انس بن مالک فرماتے ہیں the boys ran away and وہ جو لڑکے ان کے ساتھ ان کے فرینڈز ہوتے ہیں they ran away, اور پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں محمد has been killed, نعوذ باللہ. مطلب آف کورس ان بچوں نے وہ چیز دیکھی کہ بلڈ نکل رہا ہے اور ایک اسٹرینجر جو ہے وہ چیسٹ کھول کے ان کے بلڈ ہارٹ کو نکالا ہوا ہے اس نے, تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا. تو جا کے کہتے ہیں محمد has been killed, اور حلیمہ سعدیہ بھاگی آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جبرائیل اب وہاں سے چلے گئے اینڈ ہز فیس واز پیل لائک ہی واز اسکیئرڈ, اور وہ بہت ٹیریفائڈ ہوتے ہیں. آف کورس ایک چیسٹ کو اوپن کیا اور پھر پوری ایک سرجری ہوئی ہے, اینڈ ہی واز کنفیوزڈ. ہی واز I don't think it's a right word, but he was more like کہ اگر میں یہ کہوں کہ he was scared, he was confused basically. Of course کہ ان کو نہیں پتہ ہی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو خیر اس کے بعد ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ انس سیڈ چیس کا واقعات ہو گیا. اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. قرآن قرآن کیا کہتا ہے, الم نشرح لک صدرک, ٹھیک ہے. اسکالرس کے مطابق یہ کہاں اشارہ ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہارٹ سرجری ہوئی تھی بچپن میں, یہ اسکالرس کے مطابق اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ کہ جب ان کے چیسٹ کو کھولا گیا, ان کے صدر, ان کے پوری ایک سرجری ہوئی, رائٹ. پھر اس کے بعد حلیمہ آگے جو ہمیں سیرہ میں واقعہ ملتا ہے, حلیمہ سعدیہ جو ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ اس کے بعد ڈر جاتی ہیں. آف کورس یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, تو وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ میں اس بچے کو نا اب واپس کر دوں اس کی ماں کے پاس, اس کو چھوڑاؤں. آلریڈی وہ بہت دیر وہاں رہ چکے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر ان کو ریٹرن کر دیتی ہیں, ان کے پاس چلے جاتے ہیں, اور آمنہ ہیپیلی ایکسیپٹ کر لیتی ہے. آف کورس کیوں, ان کا اپنا بچہ ہے تو وہ ہیپیلی ایکسیپٹ کرتی ہیں. اچھا اب یہاں پہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ مینشنڈ کہیں نہیں ہے, کسی بک میں مینشن نہیں ہے. پلیز یہ جو ماڈرن بکس میں واقعات لکھیں دے آر ناٹ اوتھینٹک. کہ حلیمہ سعدیہ جب ان کو ریٹرن کرتی ہیں تو آمنہ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ٹائم گزارا, اس میں کیا ہوا, وہ کتنا پیار کرتی تھی ان کو, اور کس طرح انہوں نے ان کی تربیہ کی, پرورش کی, کچھ مینشن نہیں ہے. صرف آگے ایک واقعہ مینشنڈ ہے, اور وہ ہے آپ سب نے آلریڈی سنا ہوگا کہ آمنہ یہ فیصلہ کرتی ہیں ایک دن کہ میں اپنے اس بچے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب لے کے جاؤں. اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن ہے آلریڈی یثرب سے. واٹ از یثرب؟ مدینہ. اٹ از مدینہ, ٹھیک ہے, پرانا نام ہے مدینہ کا. تو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ میں ان کو یثرب کے پاس لے کے جاؤں, یثرب لے کے جاؤں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنیکٹڈ رکھا تھرو آؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے, رائٹ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے تعلق ہے. تو وہ آلریڈی میں نے پہلے پریویس سیشن میں مینشن کیا ہے کس طرح.
تو وہ ان کو لے کے جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ صرف ساتھ ان کے ایک سرونٹ بھی ہوتی ہے, اور ان کے جو سرونٹ ہوتی ہے ان کا نام ہوتا ہے ایمن, ایمن. ٹھیک ہے, ایمن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بہت لمبی عمر تھی, وہ کافی دیر زندہ رہیں, لیکن اسٹونشنگلی ہمیں ان سے کوئی انفارمیشن نہیں ملتی بکس میں کہ وہ ڈسکرائب کریں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چائلڈہڈ گزارا. ٹھیک ہے, جب وہ چھوٹے تھے تو کیا کیا واقعات ہوئے. یہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں صرف وہی بات بتاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے, رائٹ. تو ان کے خیر وہ کافی دیر زندہ رہیں. تو ایمن ان کا نام تھا, شی واز اے سرونٹ آف آمنہ. تو یہ تینوں جو ہیں نا سفر طے کرتے ہیں یثرب کا. تو حلیمہ جو آمنہ ہیں, اور آمنہ جو ہیں وہ پھر تو کچھ مہینے روایات میں آتا ہے ٹائم سپینڈ کرتی ہیں مدینے میں, اور کچھ مہینے رہتی ہیں اور بڑا ہیپیلی ٹائم سپینڈ کرتی ہیں. تو ہوتا ہے کہ پھر وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اب واپس مکہ جایا جائے. تو جب وہ مکہ واپس آ رہی ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے کہ آن دا وے بیک ٹو مکہ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے کہ آمنہ جو ہے نا شی پاسڈ اوے, وہ اس دنیا سے ان کا وصال ہو جاتا ہے راستے میں. ٹھیک ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے جہاں پہ ان کو مطلب راستے میں ان کو بری کیا جاتا ہے, کچھ لوگ ملتے ہیں, ایک قافلہ گزرا ہوتا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو وہاں پہ وہ بری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو وہاں پہ دفنا دیتے ہیں. اور اب جس جگہ میں ان کو دفنایا جاتا ہے اس جگہ کا نام ہوتا ہے ابوا. ٹھیک ہے, ابوا اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ ان کو دفنایا گیا. لیٹر آن, سو مینی ایئرز لیٹر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. بڑی بیوٹیفل حدیث ہے. اور اچانک جب ابوا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہ اچانک کچھ ڈھونڈنے لگتے ہیں, کچھ جیسے کہ انہوں نے کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز ڈھونڈنی ہے. تو صحابہ بھی ان کو فالو کرنے لگتے ہیں, کوئی کوشچن نہیں کرتے. دیکھیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فالو کرتے تھے, کوئی کوشچن نہیں کرتے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے. ٹھیک ہے, تو وہ خیر چپ کر کے صحابہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. فائنلی صحابی ایک نریٹ کرتے ہیں کہ ہی فاؤنڈ اے گریو. وہاں پہ ان کو ایک گریو نظر آتی ہے, ایک قبر نظر آتی ہے, جو کہ کس کی قبر ہے؟ آمنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گریو کے پاس جاتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ, اور رونے لگتے ہیں. اور اتنا زیادہ روتے ہیں کہ ان کی جو داڑھی مبارک ہوتی ہے نا وہ ساری ویٹ ہو جاتی ہے, گیلی ہو جاتی ہے. اتنے زیادہ آنسو ان کی آنکھ مبارک سے نکلتے ہیں کہ ان کی پوری بیئرڈ جو ہے وہ ویٹ ہو جاتی ہے. اور جب صحابہ یہ دیکھتے ہیں نا, وہ بھی ان کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں. مطلب کوئی ریزن نہیں پوچھتے, بس ان کو نہیں پتا وہ کیوں رو رہے ہیں, لیکن کس کی قبر ہے ان کو نہیں پتا. لیکن یہ صحابہ کی محبت ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں, وہ بھی رونے لگتے ہیں اور رو ہی جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک بیوٹیفل واقعہ یہ حدیث میں منشنڈ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا نا, اس سے پہلے قبروں پہ جانا پرمیسیبل نہیں تھا, یعنی قبر پہ جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس اوکیزن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اجازت کو کیوں ٹالیں گے, سب سے پیارے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہے نبی, آپ کے لیے اب سے قبروں پہ جانا جائز ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک فقہی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کویشچن پوچھے نا, کوئی کہے کہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے, یا کوئی بھی کسی کے مائنڈ میں کنفیوژن ہو, تو آپ اس ایونٹ کے تھرو یہ جو واقعہ پیش آئے اس سے ریفرنس دے سکتے ہیں کہ بیسکلی وی گو ٹو گریوز بیکاز آف آمنہ. آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدر سے ملنا چاہتے تھے, لیکن ان کی گریو پہ جانا چاہتے تھے. بیکاز آف دیٹ اللہ کی ان سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اجازت دے دی, اور یہ چیز ختم کر دی کہ اب سے بس آپ جا سکتے ہو, اپنے چاہنے والوں کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہو, اٹس الاؤڈ. تو یہ یہاں پر ایک فقہی پوائنٹ ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ جب خیر آمنہ جن کی مدر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آن دا وے بیک ٹو مکہ, ایٹ دیٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا ہے؟ اونلی 6, صرف 6 سال کے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے عبد المطلب, عبد المطلب, دا لیجنڈ, دا گریٹ عبد المطلب, جو کہ
ویری رسپیکٹیبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اب اس میں 2-3 واقعہ ہیں جو کہ ہمیں کلاسیکل بکس میں ملتے ہیں اس ٹائم پہ کیا ہوا۔ ایک تو یہ کہ جو عبد المطلب ہے نا، ان کا ایک اسپیسیفک ایریا تھا جو کہ ایلیویٹڈ تھا، جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، وہاں ان کی چیئر تھی اور وہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو بھی نہیں، ایون ان کے اپنے بچوں کو بھی نہیں، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا وہاں پہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بھاگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی وہ چیئر دیکھتے ہیں اور اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ جب یہ دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں کہ اترو اترو، یہ عبد المطلب کا چیئر ہے، یہاں پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو جب عبد المطلب دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں رہنے دو، یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، یہ نا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، عبد المطلب نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اسپیشل بیٹا ہے، تو انہوں نے اجازت دی کہ یہ بیٹھ سکتا ہے، اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو اور اس کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک اوکیزن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ کچھ کیملز ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے انکلز ہوتے ہیں، ان کو بڑا ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، اونٹوں کو ڈھونڈا جائے، کیملز کو ڈھونڈا جائے، کہاں گئے ہیں۔ تو ایونچولی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھیج دیں، مطلب وہ اتنے بھی چھوٹے ہیں، اور ان کو بھیج دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات واپس نہیں آتے، اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتے، اور لوگ پریشان، خاص طور پہ ان کے اپنے عبد المطلب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو یہ بات پتہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت غصے میں آتے ہیں۔ خیر پھر ہوتا ہے کہ وہ جو بہت دیر ہو جاتی ہے، لیکن اونٹ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیفلی ان اونٹوں کو واپس لے آتے ہیں صحیح سلامت۔ تو جب عبد المطلب کو یہ پتہ لگتا ہے، کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اتنا چھوٹا تم نے اس کو ایسے ہی بھیج دیا، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا، ابن سعد اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ the reason why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم uncles send him to find those camels is because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے نا، even when he was a kid، اس میں کامیابی ہوتی تھی، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے تھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ اگر محمد کو بھیجیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، یہ کیملز کے ساتھ ہی آئیں گے، کیونکہ جو کام میرے نبی کرتے تھے اس میں کامیابی ہوتی تھی۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں اپنی بک میں کہ اٹ واز بیکاز آف دیٹ ریزن ان کو جو ہے نا ان کے چچا ان کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمیں واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوتے ہیں، 8 ایئرز اولڈ، جو عبد المطلب ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہی پاسڈ اوے۔ اور یہ اب یہاں پہ نا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی اتنی مشکل کیوں بنائی، ان کے لیے کیوں اتنی زیادہ پرابلمس تھی، کیوں انہوں نے مطلب ایک چھوٹے سے بچے، ابھی تو وہ 8 سال کے ہیں، اور آلریڈی کیا کیا ہو چکا ہے۔ پہلے ان کے فادر کی ڈیتھ عبداللہ، پھر ان کی مدر، اور اب ان کے گرینڈ فادر، ٹھیک ہے، اور ابھی آگے اور بھی بہت سے خدیجہ اور ان کے چچا، ان کی بھی ڈیتھ ہونی ہے۔ لیکن ابھی میں جو پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ چھوٹے ہیں، تو ابھی سے ہی اتنی زیادہ مشکلات، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس میں اسکالرز لکھتے ہیں دیر آر مینی ریزنس، تو ریزنس کیا ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ بینگ این orphan gives you many qualities like maturity, wisdom and it's a fact۔ دیکھیں یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو orphan ہوتا ہے نا، جو یتیم ہوتا ہے، ایسا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ میچور جلدی ہو جاتا ہے، اور وہ وزڈم جلدی حاصل کر لیتا ہے، اور وہ زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ ریزیلینس ہوتی ہے، اور وہ زیادہ قابل بنتا ہے۔ اور ایک بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے، اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں نا، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے پیرنٹس کا ان پر اتنا انفلوئنس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ یتیم ہوں گے، وہ orphan ہوں گے، ٹھیک ہے، بیکاز آپ ٹف بنتے ہو، اسٹرانگ بنتے ہو۔ تو خیر سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ میکس یو مور کیئرنگ،
ٹھیک ہے. بائی لیونگ ان پاورٹی اینڈ ہارش انوائرمنٹ میکس یو مور سافٹ ہارٹیڈ. اور دیکھیں یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے, جو اورفن ہوتا ہے نا, وہ کیئرنگ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسا ٹائم گزارا ہے, اور وہ باقیوں کو لے کے نا کیئرنگ ہوتا ہے. جو باقی یتیم ہے, جو باقی لوگوں کو دیکھے گا نا, جو اورفنز ہیں, اس کے دل میں نا ان کو لے کے سافٹ کارنر ہوگا, کیونکہ خود اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے, اس ڈیفیکلٹی کو ایکسپیرینس کیا ہے. تو اس کے دل میں ایمپتھی ہوگی, ٹھیک ہے, احساس ہوگا, اور ایک سافٹ کارنر ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ کیئرنگ ہوگا, اور وہ سیلفش نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے دیکھیں دنیا کا دس از سم تھنگ نیچرل, یہ فطرہ ہے کہ جب آپ ایک مصیبت میں گزرتے ہو نا, جب آپ کسی ایک فیز میں گزرتے ہو, جب ایک مصیبت کا مزہ چکھ لیتے ہو, تب آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا اس کو مشکل تھا جھیلنا, اور آپ وہ چیز کسی اور کے لیے نہیں چاہو گے. اور اگر وہ کوئی بندہ اس فیز سے گزر رہا ہے, آپ کے دل میں اس کو لے کے ایک سافٹ کارنر ہوگا, ہمدردی ہوگی. تو علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ یتیموں, غریبوں اور ان کا سہارا بنے, اور جو لوگ غرباء ہیں وہ کس درد سے گزرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو محسوس کر سکیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے خود بھی یہ چیز فیس کی ہے, رائٹ. تو خیر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں, میں نے بس چند وجوہات جو ہیں وہ مینشن کی ہیں. اس کے بعد ہم ایک واقعے کو ڈسکس کر لیتے ہیں, فیمس ایونٹ دیٹ ہیپنڈ. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر کون کرتا ہے؟ ان کے اپنے چچا ابو طالب, ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت سارے ایونٹس ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پہلا ایونٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے یہ غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. دیکھیں ایک بڑا مشہور واقعہ کہ جو قریش کے لوگ ہوتے ہیں, انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, تو روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ سفر طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چند لوگوں کے ساتھ, اور اس قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سفر طے کیا جاتا ہے ٹورڈ سیریا. تو راستے میں کچھ انٹرسٹنگ جو ہیں وہ واقعات پیش آتے ہیں. دیکھیں کچھ روایات میں تو مینشنڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ٹائم پہ ابو بکر ہوتے ہیں اور بلال ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, کچھ روایات میں یہ مینشنڈ ہے. تو خیر میں یہ ایونٹ مینشن کر دیتا ہوں, یہ ترمذی میں بھی مینشنڈ ہے, لیکن ترمذی میں ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے. خیر تو ہوتا کیا ہے کہ راستے میں ان کو ایک منک ملتا ہے, ٹھیک ہے, ایک منک جو کہ ایک ٹیمپل میں رہتا ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ نبی ہے, ٹھیک ہے, اس نے نبی بننا ہے, اس پہ وحی آنی ہے, وہ پہچان لیتا ہے. تو وہ ان کو نا بڑا رائل ٹریٹمنٹ دیتا ہے اس قافلے کو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے کچھ رومن سولجرز گزر رہے ہوتے ہیں 6 to 7. تو بحیرہ اس کا نام ہوتا ہے, بحیرہ جو منک ہے وہ کیا کرتا ہے ان سولجرز کو ڈیویٹ کر دیتا ہے کہ وہ کہیں مکہ نہ چلے جائیں, مطلب وہ مکہ جا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو وہ جھوٹ بول کے ان کو نا ڈسیو کر دیتا ہے, اور وہ جو ہے نا وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو روایت میں ہی آتا ہے. پھر اس کے بعد روایات میں ڈفرینٹ چیزیں مینشنڈ ہیں کہ جہاں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں ان کے سر پہ کلاؤڈ ہوتا ہے, بادل, سایہ, بادل کا سایہ ہوتا ہے, پھر درخت کا سایہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی چند معجزات جو ہے نا وہ بحیرہ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے, اور وہ ان کو کھانا کھلاتا ہے اس پورے قافلے کو, اور بہت بڑا رائل ٹریٹمنٹ دیتا ہے. اور وہ پھر کہتا ہے ابو طالب کو اور ان کے کلوز ونس کو کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ نبی ہے, ٹھیک ہے, ہی از اے اسپیشل ون, ہی از چوزن ون. اچھا اب یہ جو واقعہ ہے نا یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ مینشنڈ ہے, لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2 بہت ایسے فیمس اسکالرز گزرے ہیں, ہائیلی رسپیکٹیبل, انکلوڈنگ ابن کثیر. انہوں نے اس واقعے کو نا پرابلمیٹک پایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے. بہت سے اسکالرز اس کو اوتھینٹک بھی مانتے ہیں, لیکن میں نے کہا جسٹ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں کہ اس میں اسکالرز کی کیا رائے ہے. ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈفرینٹ رائے, لیکن یہ مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو لگا کیونکہ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. تو اس پہ سب سے زیادہ جو تبصرہ کرنے والے ہیں نا وہ ہیں امام ذہبی. امام ذہبی جو ہے نا وہ عام اسکالر نہیں تھے, ہی واز ویری انٹلیکچوئل, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ کرٹیک کرتے تھے اور
ان اے وے کہ وہ انٹلیکچولی چیزوں کو سمجھتے تھے. اسلام میں جتنے بھی واقعات ہوئے وہ کنیکٹ کرتے تھے اور کرونولوجیکل بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نا دس از ہائیلی پرابلمیٹک. پہلی بات، کچھ روایات میں مینشنڈ ہے کہ ان کے ساتھ ابو بکر ہیں اور بلال ہے قافلے میں، جبکہ ابو بکر ایٹ دیٹ ٹائم واز ویری ینگ، وہ تو چھوٹے تھے بہت، اور ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ابو طالب سے، تو پھر وہ اس قافلے میں کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، بلال وازنٹ ایون بورن، بلال تو اس ٹائم پہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے. اور بلال کا میں فیمس واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو بعد میں جا کے ابو بکر آزاد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم سے، اور پرچیز کرتے ہیں. یہ بھی ہم انشاءاللہ فیوچر میں پڑھیں گے. اور فردر وہ امام ذہبی کہتے ہیں کہ جو بادل، پہلی بات تو یہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ کلاؤڈز ان کے اوپر ہوتے ہیں جو ان کو سایہ دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں درخت سایہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر بادل سایہ دے رہے تھے تو پھر درخت کیوں سایہ دے رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ امام ذہبی کا انٹلیکچوئل دیکھیں وہ کتنی ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. اور یہ ہماری یہ سلف صالحین جو گزرے ہیں اور جتنے اسکالرز گزرے ہیں نا، ان کی بڑی دے ور گریٹ پیپل. مطلب یہ کرٹیک مطلب پروفاؤنڈ طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں کہ ان ایفرٹس کی وجہ سے ہمارے تک اوتھینٹک انفارمیشن پہنچی ہے. تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس منک نے، بحیرہ نے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، تو پھر یہ بتائیں کہ ابو طالب جو تھے ان کو کیوں اتنی ڈیفیکلٹی بعد میں ہو رہی تھی یہ ماننے میں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، رائٹ؟ مطلب ان کے لیے کیوں اتنی یہ پرابلم تھی. اور اس سے بھی بڑی بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی غار حرا میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنی کنفیوژن تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، جبکہ بحیرہ نے، ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ بحیرہ نے ان کو آلریڈی بتا دیا کہ آپ نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اتنا شاکنگ کیوں تھا کہ ان کو تو آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ نبی ہیں تو وحی آنی ہے، رائٹ؟ تو وہ اتنے کنفیوزڈ کیوں تھے؟ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے جاتی ہیں، وہ اتنے کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. پھر ورقہ ابن نوفل ان کو فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے چکر، ٹھیک ہے، تم نبی ہو، اللہ کے خاص بندے ہو. تو ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا دیکھیں، ایک سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا اس قصے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے دشمن ابھی بھی موجود ہیں. اس میں جیوز بھی، کرسچنز بھی ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں. وہ جب ایسے واقعات کو پڑھتے ہیں نا تو وہ یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ان کو وہ باتیں پتہ تھیں جو کہ ان کو نہیں پتہ ہونی چاہیے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز امی، رائٹ؟ ان کو ڈفرینٹ اسکرپچرس کی باتیں پتہ تھی، جیوز کی ہسٹری پتہ ہے، کرسچنس کی ہسٹری پتہ ہے، سارے بنی اسرائیل کے بارے میں پورا قرآن ہے، آپ کو پتہ ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ان کا معجزہ ہے خیر رسول اللہ کے، ان کے پاس یہ کیسے انفارمیشن آئی؟ تو خیر ان کو یہ موقع مل جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جب وہ بچپن میں وہ اس منک سے ملے تھے نا بحیرہ، اس کے پاس اس چیز کا علم تھا تو اس نے بتایا ہوگا، اس نے بتایا. کچھ یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں. تو یہ پرابلمیٹک ہے چیز، جب کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ سب چیزیں بتائی ہیں قرآن کے تھرو، قرآن سے پتہ لگی ہیں نا. تو پھر دیکھیں یہ ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور اس ایونٹ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، اور میرا یہ پرپز یہی ہے سیرہ کو کنڈکٹ کرنے کا کہ میں صرف اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کروں. میں ایسے رینڈملی نہیں چیزیں شیئر کروں گا. میں نے جیسے کہ بحیرہ والا واقعہ بتایا، میں نے جب میں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، میں نے دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. میں اس کو صرف سمپلی ڈسکرائب کر دیتا، میں یہ بھی تو کر سکتا تھا، موسٹلی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھیں جو سیرہ سیشنز میں ان میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا،
ٹھیک ہے. اور لوگوں نے یہ اس کا ڈفرینٹ اینگل نہیں بتایا. ابن کثیر اور جو امام ذہبی ہیں بڑے امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں وہ بتائیں گے, بس یہ واقعہ بتا دیں گے. تو دیکھیے اٹس ہائیلی پرابلمٹک, کیونکہ اورینٹلسٹ جو اسلام کے دشمن ہیں پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہمارے جو نبی ہیں نا ان کا مقام بہت بلند ہے, ان کو ایکسٹرا پریز کی مطلب فالس پریز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان اے سینس کہ ہم کہہ دیں کہ وہ ہیومن بھی نہیں تھے اور ان کے ساتھ ایسے میریکلز ہوئے جو کہ ان کے ساتھ ہوئے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے, ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اور جو ایکچوئل میں ان کے ساتھ ہوا. ہم فالس پریز نہیں کر سکتے, ورنہ اس سے یہ لاجک کے اگینسٹ جاتا ہے, پھر لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ہائیلی پرابلمٹک, ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا. تو خیر اس کے ساتھ ہی آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم فردر آگے اس کو ڈسکس کریں گے. آگے بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم ان سب کو ڈیٹیل میں اکیڈیمکلی ڈسکس کریں گے. میرا گول یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ صرف وہی انفارمیشن شیئر کروں جو کہ کلاسیکل بکس میں مینشنڈ ہے اینڈ وچ از دا موسٹ اوتھینٹک. میں ادھر ادھر کی ایسی باتیں نہ کروں جو کہ ضعیف واقعات ہیں, جو کہ ویک ہیں. تو بارک اللہ علیکم فی القرآن الحکیم. السلام علیکم.